إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص ہر قسم کی بڑائی اور بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آج کا خطبہ جس کا موضوع اشتہار پر لکھا ہوا ہے بنیان مرصوص سیسا پلائی ہوئی دیوار بنیان عمارت مرصوص سیسا پلائی ایسی عمارت جس کو بنانے کے بعد اس پر مضبوطی کے لیے سیسا پگھلا کر ڈالا گیا جیسے حدیث میں آتا ہے امام کی ذمہ داری ہے تناسب مل جاؤ برابر ہو جاؤ سبھی درست کر لو ایسی سب بندی جس میں خلا نہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب کو توڑتا ہے بڑا کبیرہ گناہ
اگلی صف میں جگہ ہو تو پچھلے اکیلے آدمی کی نماز نہیں ہوتی. پہلی صفوں کو مکمل کرو، اس کے بعد اگر آگے جگہ نہ ہو تو پھر پیچھے اکیلا شخص جماعت کے ساتھ صف میں شامل ہو سکتا ہے. تو بنیاد مخصوص اللہ تعالی محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اللہ کے راستے میں ایسے لڑتے ہیں گویا سیسا پھیلائی ہوئی دیوار. ہمارا ملک جو ابھی جنگ سے دو چار ہوئے اس میں جو آپریشن کیا گیا اس کا نام بھی بنیاد مرصوص. جیسے عوام اور فوج دونوں ایک ہی صف میں کھڑے تھے، بلکہ یوں کہہ دیجیے ہر پاکستانی بنیاد مرصوص کا حصہ تھا. بنیاد مرصوص ایسی جنگ جو ہم پر مسلط کی ہے، ہم نے پہلے نہیں کی. جوابی کارروائی میں پھر پوری قوم ایک سیسا پھیلائی ہوئی دیوار بن گئی اور پھر جواب دیا گیا. یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے، جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں. لڑائی کا مقصد، جنگ کا مقصد لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. لڑائی کا مقصد اللہ کے دین کی سربلندی، جہاد کا مقصد اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام، اسے کہتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ. یہ وطن کلمہ توحید کی بنیاد پر حاصل کیا گیا اور ہر فرد کو یاد ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. تو یہ وطنیت کی جنگ نہیں. کچھ لوگوں کو شبہ ہوا ہے، کچھ اہل علم بھی اس شبہ میں گرفتار ہوئے کہ یہ وطنیت کی جنگ ہے. نہیں، یہ توحید کی جنگ ہے، کیونکہ اس ریاست کی بنیاد اللہ کی توحید ہے. جو توحید کو جانتا بھی نہیں تھا وہ بھی کہتا تھا لا الہ الا اللہ. اب جب اس وطن پر حملہ ہوا تو گویا عقیدے پر حملہ ہوا، توحید پر حملہ ہوا. جو شخص اسے وطنیت کی جنگ کہتا ہے تو وہ فقہ الجہاد سے نابلد ہے. یاد رکھیے، یہ وطنیت کی جنگ نہیں. وطنیت کی جنگ تو جائز ہی نہیں، شریعت ہی نہیں، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں. یہ وطن پرستی، وطنیت، قومیت کی خاطر لڑائی، یہ پاکستان کو بچانے کی جنگ کا معنی اللہ کی توحید کو بچانا، کیونکہ بنیاد اللہ کی توحید ہے اس ریاست کے قیام میں. اس لیے ایک پلیٹ فارم پر بنیادوں پر سوچ پوری قوم کھڑی ہوئی تھی. بنیاد کیا تھی اس ریاست کی؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں.
نمبر 2، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں کہ اللہ نے ہم سے کام لیا۔ قرآن کے الفاظ کیا ہے؟ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تم نے قتل نہیں کیا، یہ تو اللہ تعالی نے ان کو قتل کیا۔ ہمارا معرکہ، ہماری لڑائی، ہمارے جوانوں کا جہاد اڑانا، یہ جنگ لڑنا اور اس میں فتح نصیب ہونا، یہ صرف اللہ کی رحمت سے ہو۔ یہ یاد رکھیے، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، یہ خاص اللہ کی رحمت سے۔ کوئی کتنا ہی بڑا معرکہ لڑ لے، فتح اللہ کی طرف سے ہو۔ یہ ایمان کا حصہ بنائیے، اور یہی عقیدہ توحید ہے۔ اللہ فرمایا تم نے نہیں کچھ کیا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کیا۔ تمہارا کام تو چلانا تھا، نشانے پر لگنا اور تباہی دینا، یہ اس بادشاہ کی طرف سے ہو۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی کی لی اور بدر کے اندر انہیں کفار کی طرف پھینکا، اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا۔ اب پھینکا کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا برباد ہو گئی یہ جماعت، بھاگ جائے گی، شکست آ جائے گی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، جو آپ نے مٹی پھینکی ہے یہ آپ نے نہیں پھینکی، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، یہ تو رب نے پھینکی ہے۔ معنی کہ اس مٹی کو کفار کی آنکھوں میں پہنچانا اس بادشاہ نے کیا۔ پوری فوج ہے، 1000 کفار ہے، سب کی آنکھوں میں اس مٹی کا پہنچنا اور آنکھوں کا چنیانا، یہ اصل اللہ کی طرف سے۔ تو پیچھے حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ تو یہاں پر بھی جو بنیاد مرصوص معرکہ ہوا ہے، ہمارے جوانوں نے جو بہادری کے جوہر دکھائے اور کفار کا اربوں ڈالر کا نقصان ہوئے، اس میں اصل مدد اس بادشاہ کی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ اللہ تعالیٰ اچھا انعام دے ان کو۔ سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ ہمارا یہ آزاد خطہ ہے، اور اس خطے میں ہم اللہ کی توحید کو بیان کرتے ہیں، آزادی سے نماز پڑھتے ہیں، قربانیاں کریں گے، اللہ کے دین پر عمل کریں گے۔ تو خطے کا حصول اور پھر اس کی حفاظت، حصول اللہ کی توحید ہے، لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا معنی کیا؟ اللہ کی توحید، پھر اللہ کی توحید کی آبیاری، حفاظت۔ اس لیے یہ بنیاد مرصوص جو معرکہ ہوا ہے، اور اس میں جو رب نے ان کو فتح دی ہے پوری قوم کو، یہ اس اللہ کی خاص نصرت۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالی سننے والا، بڑا سمیع اور جاننے والا۔ وہ جانتے ہیں اللہ کی توحید کے داعی دعات موجود ہیں جو میرے دین کی سربلندی کے لیے محنت کر رہے ہیں، یہاں کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں اور یہ دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ ہمیں فتح نصیب فرما۔ اس سمیع کے سامنے دعوت پھیلا دی۔ آپ دیکھیے محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے اندر اپنے صحابہ کو اتار کر پھر اپنے خیمے اور جھونپڑے میں تشریف لائے اور پھر سجدے میں گر گئے اور رب سے فتح کی دعا مانگی۔ قوم کی ذمہ داری کیا تھی کہ ہر مسلمان جس کا اللہ میں یقین اور اللہ سے تعلق ہے وہ افواج پاکستان کے لیے رب کے سامنے اپنا دامن پھیلائے ہوا کہ یا اللہ گائے کے پجاریوں سے ہماری جنگ، ہم ایک تیرا نام لینے والے، ہم گائے کا دودھ پینے والے، یہ گائے کا پیشاب پینے والے، زمین آسمان کا فرق، ہم ایک زندہ حی و قیوم کو سجدہ کرنے والے، وہ ایک پتھر کی مورتی کی عبادت کرنے والے، یا اللہ ان مسلمانوں کو فتح نصیب فرما، ان اللہ سمیع علیم۔ وہ جانتے ہیں، یاد رکھیے گا کبھی بھی وسائل پر اسباب پر بھروسہ نہ کیجیے کہ ہمارے پاس تو ایسے پائلٹ ہے یہ کر دیتے، نہ، یہ مسلمان کا کام نہیں۔ وسائل کو جمع کرنا ہماری ذمہ داری۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ تیاری رکھو جتنی تم میں استطاعت، تیاری ضرور کرو، گھوڑے پالو، خیر ہے قیامت تک گھوڑے کی پیشانی میں، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، خیر ہے قیامت تک گھوڑے کی پیشانی میں۔ پیغمبر کا فرمان علیہ السلام، ترہبون بی عدو اللہ وعدوکم، تمہارا دشمن بھی اور رب کا دشمن بھی تم سے ڈرتا رہے۔ اب یہاں کیا ہے؟ فاستطعتم، اپنی استطاعت کے مطابق تیاری کرو، جتنی ہماری استطاعت ہے۔ آپ دیکھیے بدر کے اندر مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے، صرف 2 گھوڑے، اور کفار کے پاس ہر شے موجود۔ فرق کیا ہے؟ وہ اپنے وسائل پر بھروسہ کرتے ہوئے لڑنے آئے ہیں، اور یہ پیغمبر کی جماعت نے وسائل پر نہیں، سمیع علیم رب پر بھروسہ کر کے صحابہ کو میدان میں اتارا ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب۔ یہ اور قرآن کیا کہ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو فیصلہ تو ہو گیا، آگے جیسے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر دشمن کہے تو صلح کر لو، صلح کر، بھروسہ رب پر، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، ہمارا بھی بھروسہ اللہ پر، اللہ پر۔ اور اگر یہ رک جائے جنگ سے، نہ شرارت کرے، ہم نے کبھی نہ 65 میں پہل کی نہ 71 میں پہل، کبھی پہل نہیں، پہل کفار نے کی۔ جواب کے اندر افواج پاکستان نے عملی کارروائی کی، اور سول نے اللہ کے سامنے اپنے دامن پھیلا کر اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں کی۔ بس یہی کام، جہاد کرنا افواج کا کام، ریاست کی حفاظت کرنا افواج کا کام ہے، افواج کے پیچھے رب سے ان کے لیے مدد مانگنا یہ عوام کا کام۔ ہر شخص جہاد پر نہیں جا سکتا، یہ حکام کی ذمہ داری ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم ان بھائیوں کے لیے رب سے نصرت کی دعا کرتے رہیں۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر یہ رک جائے، بعد آ جائے تو بہت بہتر ہے، وہ بھی سکون سے رہیں گے، ہم بھی سکون سے رہیں گے۔ وَإِن تَعُودُوا فَقَدْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اور اگر انہوں نے دوبارہ شرارت کی ہم بالکل تیار۔ دیکھو قرآن کتنا خوبصورت کلام، اگر یہ دوبارہ آئیں گے، دوبارہ شرارت کریں گے تو مسلمان اپنی اس ریاست کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ ہم نے گھوڑے پالے ہوئے،
وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. ہم پوری تیاری کے اندر وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ. اور اب فیصلہ کن بات رب نے کیا کی؟ فرمایا وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا. تمہاری جو یہ کثرت وسائل ہے تمہیں ذرہ بھر بھی فائدہ نہ دے، کفایت نہ دے. افواج زیادہ، ہم سے زیادہ جنگی جہاز ان کے پاس زیادہ، ہم سے زیادہ مال و متاع زیادہ، ہر لحاظ سے زیادہ. فرق کیا ہے؟ ان کا بھروسہ وسائل پر ہے، ہم اس بادشاہ پر بھروسہ کرتے ہیں. قرآن نے کہا وتوکل علی الحی الذی لا یموت. بھروسہ اس پر کر جسے موت نہ آئے. بھروسہ ہمارا اس پر کہ ہم اس بادشاہ کے در پر آ کر کہتے ہیں یا اللہ تیری زمین ہے، یہ زمین ساری تیری ہے، ہم تیری زمین پر تیرا نام بلند کرنا چاہتے ہیں. اور کافر اس کا انکاری، اللہ نے کفار کو کہا وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ. اگر کہ تم تعداد میں زیادہ ہو، وسائل میں زیادہ ہو، انسانوں کی صورت میں بھی اور جنگی آلات کی صورت میں بھی تمہارے پاس بہت کچھ ہے، لیکن رب نے کہہ دیا میں ان اللہ مع المؤمنین، میں اہل ایمان کے ساتھ. رب جن کے ساتھ ہو انہیں کوئی شکست دے سکتا ہے؟ یہ ہے بنیاد مرصوص کا ہلکا سا خاکہ. لیکن جب یہ بات کہہ دی کہ میں مومنوں کے ساتھ ہوں، ساتھ ہی کہہ دیا مومن کون ہوتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. مومن وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی بات مانتے ہیں، جو رسول کے پیچھے چلتے ہیں. یعنی ہمیں پھر پیغام یہ دیا میں ہر جگہ تمہاری نصرت مدد کروں گا، شرط یہ ہے تم اپنا ایمان خالص رکھو. تمہارا ایمان کسی قبروں پر نہ ہو، کسی مردہ پر نہ ہو، تمہارا ایمان رب پر ہو کہ ان کے ساتھ ساری دنیا ایک طرف ہی اور اکیلا ابراہیم خلیل اللہ ایک طرف. ایک آدمی ہے دھرتی پر، اللہ نے اسے اپنا دوست بنایا. میرا دوست ہے دھرتی پر ابراہیم علیہ السلام. بادشاہ حتیٰ کہ والد اور برادری بھی بادشاہ کے ساتھ ہے اور یہ اکیلا کھڑا ہے، اور سب اٹھا کر اسے آگ میں پھینک دیتے ہیں. لیکن کمال یہ ہے وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، جس کے ساتھ اللہ تھا جب مہینوں کے بعد وہ آگ ٹھنڈی ہوئی، صحیح سلامت رب نے خلیل اللہ کو باہر کھڑا کر. اور پہلی ملاقات بھی ابا جی سے ہوئی. ابا جی نے دیکھا بے ساختہ فطرت سلیم کسے کہتے ہیں؟ بے ساختہ کہتے ہیں ابراہیم تیرا رب تو بہت بڑا ہے. دیکھو تیرا رب بہت بڑا ہے، ہم نے تو میلوں لمبی آگ جلائی، میلوں لمبی آگ جلائی، اور آگ جلا کر پھر اس نے بھیج دیا. ہمارا عقیدہ تو یہ تھا کہ تیری لاش بھی نہ ملے گی. اسی طریقے سے کہ سارا کفر اس کے ساتھ، سارا کفر، بڑے بڑے طاقتوں نے کہہ دیا تھا تمہاری پرانی جنگ ہے، لڑتے رہو. اور جب مسلمانوں کی طرف سے حملہ ہوا پھر سارے کافر منتوں اور ترلوں پر آگے کی سیر فائر. سارا کفر خلیل اللہ کے خلاف علیہ السلام. اور پھر فطرت خباثت ہوتی ہے نا، خبیث طبیعت، یہ چھپکلی جسے آپ کہتے ہیں گھروں میں ہوتی ہے چھپکلی، یہ نسل کہاں چھپکلی اور کہاں وہ میلوں لمبا.
اب اس کی فطرت خبیثہ یہ جا کر وہاں پھونکے مارتی تھی کہ آگ تیز ہو، اس کی پھونک سے کیا، لیکن خباثت پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو ایک نشانے سے اس کو قتل کر دے اسے غالباً 100 نفل کا ثواب ملتا ہے۔ ایک نشانہ مارے اور مار پوچھا اللہ کے پیغمبر اس کا جرم کیا ہے؟ یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے۔ کہا یہ خلیل اللہ کی آگ کو پھونکے مارتی تھی کہ آگ تیز ہو، خباثت۔ تو اہل ایمان مومن کون ہوتا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، یہ ہمارا قربانی کا دن آ رہا ہے۔ دوسرا موضوع جو اشتہار پر لکھا ہو فلسفہ قربانی۔ قربانی ہر شخص کی کوشش ہے کہ قربانی کرو، ہونی بھی چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ آپ مینا خریدتے جو چلتا بھی اندھیری راستے میں تھا، دیکھتا بھی اندھیرے میں تھا اور بیٹھتا بھی اندھیرے میں تھا۔ 3 صفت، چلتا بھی اندھیرے میں، بیٹھتا بھی اندھیرے میں، دیکھتا بھی اندھیرے میں، ایسا مینا لے کر آیا۔ کیا معنی ہے؟ اس کی آنکھیں کی جگہ کالی تھی، کالی تھی۔ آپ نے فرمایا چلتا بھی اندھیرے میں، اس کا یہ نیچے والا سارا حصہ کالا تھا، بیٹھتا بھی اندھیرے میں۔ اور تیسری کیا بات تھی؟ چلتا بھی اندھیرے میں، اس کے چاروں پاؤں کے اتنے حصے کالے تھے۔ یہ خاص اللہ کے پیغمبر کو یہ والا مینا بڑا پسند، آپ اسے قربانی کرو۔ حالانکہ پیغمبر علیہ السلام کی جو گھر کی حالت ہے، امی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ 3 دن بھی ایسے نہیں کہ مسلسل کھانا پکاؤ۔ اور ہمارے گھر میں 3 ٹائم الگ الگ سبزی کھانا نہ ملے تو بیوی کی شامت آ جائے۔ لیکن قربانی، اللہ کے پیغمبر قربانی کر رہے ہیں، اور پھر اتنی محبت اپنی امت سے کہ ایک مینا اپنی طرف سے اور دوسرا میرے امت کے ان افراد کی طرف سے جو کمزور ہے قربانی نہیں کر سکتے۔ نبی کتنا پیار کرتا ہے۔ فلسفہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ خلیل اللہ نے بیٹا لٹا دیا، خواب دیکھا کوئی کم قربانی، رب کی توحید کے خاطر آگ میں چلے گئے۔ قربانی کتنی بڑی قربانی، مالک کا صلہ انعام سے آپ کہتے ہیں۔ وہ کیا تھا؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ نے آگ سے خطاب کیا کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے، اور ٹھنڈک ایسی نہیں کہ سردی لگے، میرے یار کو، میرے دوست کو سلامتی والی ایسے ہی خواب دیکھا اور بیٹے کو کہا میں نے دیکھا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، بدل ذبح کرو، کیا ارادہ ہے؟ بیٹا بھی خلیل اللہ کہا ابا جی جو حکم ہوا وہ کریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائے گا۔ آپ نے نکال لیا۔ انعام کیا ہوا اس قربانی پر؟ اللہ نے جنت سے بیڑا دے دیا، اور ساری امت پر اگر خلیل اللہ سے بیٹا ذبح ہوتا تو ہم اپنے اپنے بیٹوں کو ذبح کرتے۔ قربانی یہ ہو سکتا تھا؟ وہ خلیل اللہ تھا جس نے اپنے بیٹے کو، ہم کو اذان سن کر مسجد میں قربانی دینے نہیں آتا کہ اذان ہو گئی اور نماز پڑھنے آ جائے۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ خطیب کے خطبے سے پہلے مسجد میں آ جائے، اتنا وقت بھی نہیں۔ قربانی کا دن
فلسفہ قربانی کیا سمجھ میں آئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 کام ہیں جمعے کے دن غسل کرے اور بیوی کو کروائے. نمبر 2 پیدل چل کر آئے, امام کے قریب ہو کر بیٹھے, خاموشی سے خطبہ سنیں, امام کے منبر پر چڑھنے سے پہلے مسجد میں آئے. ہم کب آتے ہیں؟ ہر کوئی اپنے آپ کو چیک کرے, میں کب آیا ہوں, میں مسجد میں کتنے بجے آیا ہوں. منبر پر امام کے چڑھنے سے پہلے جو فرشتے وہاں ہمارا نام لکھ رہے تھے, جو ہی امام منبر پر چڑھتا ہے وہ رجسٹر بند کر کے اندر آ کر بیٹھ جاتے ہیں خطبہ سننے کے لیے. ہمارا نام لکھا ہے. ہم یہ قربانی اتنی بھی نہیں دے سکتے, اذان ہونی ہے ہم امام سے پہلے آ جائیں. ثواب کتنا ہے اگر ہم یہ چاروں کام کریں؟ ثواب کتنا ہے؟ فرمایا یہ 1 قدم اٹھاتے ہیں اللہ 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب لکھ دیتا ہے. یہ دوسرا قدم اٹھاتے ہیں اللہ 1 سال کے قیام کا ثواب لکھ دیتا. ثواب اتنا. اور قربانی ویسے چھڑا لے کر بچڑے کو نیچے ڈالا ہوتا ہے, 7 آدمی اس کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں, میری 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 قربانی ہے, میرا حصہ ہے اس بیل کے اندر. اور اسے پوچھو اذان ہوتی ہے تو قربانی دیتا ہے وقت کی, مسجد جمعے جاتا ہے, باقی نمازیں کھڑے پہ پڑھ لیتے ہیں جہاں دکان ہوتی. یہ قربانی کا مقصد کیا ہے, فلسفہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری. یہی قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے چلو. اللہ نماز کے لیے بلاتا ہے. ہم وقت کی قربانی نہیں دے سکتے. بس ہم سے اتنا بڑا کروانے مقابلے میں کہ چاچے کا اتنا بڑا آیا تو دادے کا اتنا بڑا ہونا چاہیے, اس کا 1 لاکھ کا آیا تو میرا 3 لاکھ کا ہونا چاہیے. اس نے اتنا خوبصورت لیلا کیا ہے میں اس سے زیادہ خوبصورت لے کر آؤں. مقابلہ کہاں ہے دنیا میں؟ جو وقت کی قربانی نہیں دے سکتا. 5 نمازیں فرض ہیں, نفل نہیں. میں کہہ رہا ہوں 5 فرض ہیں کہ نہیں. 5 مرتبہ مسجد میں اذان ہوتی ہے, حی علی الصلاۃ, آ جاؤ نماز کا وقت ہو گیا. دکاندار دکان پہ بیٹھے ہے, مل آنر اپنے دفتر میں بیٹھا ہے, ڈرائیور اپنی گاڑی کی. اذان کا وقت ہو گیا, 15 منٹ مسجد والے دیتے ہیں, اب آ جا, اب آ جا, اب آ جا, 2 منٹ پہلے ہی آ جا. آتے ہیں مسجد میں. ویسے قربانی سے محلے کے اندر وہ گھنگرو ڈال کر پورے محلے میں شادی کا بکرا دیکھنے کے قابل ہے. پتہ نہیں کہاں سے منگوایا. شادی بھی کہتے ہیں 10 لاکھ کا لایا ہوں, اور اللہ کے ہاں پھر ایسے ہی قرآن پڑھنا فرض ہے, تلاوت کرنا فرض ہے, اللہ کی کتاب کی تلاوت. آج ایمانداری سے بتائیے کتنے بندوں نے قرآن پڑھا اور کتنے بندے گھنٹوں اس موبائل پر بیٹھے ہیں, گھنٹوں چیٹ ہو رہی ہے, گھنٹے گزر گئے. اور قرآن یہ قربانی کو سبق دیتا ہے. جیسے تو نے اس جانور پر چھری چلائی, اپنے گندے عقیدہ پر چھری چلا کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں. اعلان کرتے ہیں مشکل کشا زمین کے نیچے نہیں آسمان پر ہوا کرتا. جس طرح تو نے اپنے بیل پر چھری چلائی ہے, اپنے اس وقت پر چھری چلا کہ جب رب نے بلا لیا حی علی الصلاۃ, سارے کام چھوڑ کر اپنے مسجد کے اندر جا کر باجماعت نماز ادا. میں اگر اللہ کے بلانے پر وقت کی قربانی نہیں دے سکتا تو کل جب اللہ موت دے گا تو پھر وقت ہی وقت ہوگا. پھر مردے اٹھ کر نماز اور قرآن پڑھتے ہیں. سوچ لو
پھر مولویوں کو اکٹھا کرتا پھرتا ہے، آؤ قرآن خوانی کریں، آؤ ابا جی کو بخشوائیں، جنت میں پہنچائیں۔ ابا جی نے زندگی میں قرآن سن کر نہیں دیکھا، کوئی فائدہ دے گا؟ سوچ لو، ہم تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ خلیل اللہ علیہ السلام کی ساری زندگی قربانیوں سے بڑی بڑی، قربانیوں سے۔ ہمارا بچہ گھر سے باہر چلا جائے نا اور گھنٹہ نظر نہ آئے، مسجدوں میں سپیکروں میں نہ آئے، فلاں کا سود، اتنی عمر، ایسے رنگ کے کپڑے، کسی کو ملے تو اس پتے پر پہنچا۔ اور قربانی خلیل اللہ خود غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایک صحرا کے اندر بیوی کو بھی اور بیٹے کو بھی چھوڑ کر وہ جا رہے ہیں۔ قربانی، قربانی اس کو کہتے ہیں۔ بیوی نے پوچھا اے ابراہیم علیہ السلام کس کے حوالے؟ نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات، نہ کوئی گھر نہ مکان، کس کے حوالے؟ کہا اس رب کے حوالے جس نے پیدا کیے۔ فرمایا جا، رب ہمیں کبھی ضائع نہ کرے۔ پھر بھروسہ دیکھو، ایمان دیکھو اس کا۔ یہ ہے قربانی، یہ ہے قربانی۔ چھوڑ کر وہ جا رہے ہیں۔ اللہ نے اس کا صلہ کیا دیا کہ جب تک حاجی اور عمرہ کرنے والا ابراہیم کی بیوی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صفا مروا کی دوڑیں نہ لگائے، اللہ نہ حج قبول کرتا ہے نہ عمرہ قبول کرتا ہے۔ یہ ہے فلسفہ قربانی۔ اس پر بڑی باتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلے ایمان سوچا کریں گے کتنی زندگی ہے؟ جی میں 50 سال کا ہو گیا، باقی کتنی رہ گئی پتہ ہی نہیں۔ اصل کا نہیں خدا دنیا میں ہوگے کہ نہیں پتہ ہی نہیں، پتہ ہی نہیں۔ تو پھر آج سے اللہ سے وعدہ کرتا ہے، یا اللہ جو گزر گئی آئندہ اذان کی آواز سنوں گا مسجد میں کروں گا، وقت کی قربانی کو۔ آئندہ اعلان ہوگا کہ اللہ کے راستے میں مال کی ضرورت ہے، مدرسہ ہے، کوئی مسجد ہے۔ جیسے یہ انتظامیہ کہہ رہی تھی کہ یہ بجلی بڑی کھینچتے ہیں پنکھے، ہم نے کوئی 12 واٹ کے پنکھے لگانے۔ میں اپنے مال کی قربانی دی، کتنی؟ میں 10 روپے دے سکتا ہوں، میں 10 ہی دوں گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ گھر بیچ کر مسجد کو دے دوں نا، آج بیچ کر کل کو خود کھڑا ہوگا وہاں پر میں نے گھر بنا کے میرے جھولی کو کچھ ڈال دوں۔ اللہ کو ایسا صدقہ بھی پسند نہیں۔ اپنی استطاعت کے مطابق مسجدوں کو آباد کرنا، اپنی استطاعت کے مطابق وقت کی قربانی دینا، مال کی قربانی دینا، جسم کی قربانی دینا۔ رب کے گھر میں آ گیا، رب نے بلا لیا، وقت کی قربانی تو دے دی، اب رب کہتا ہے آرام سے نماز پڑھ، اور میں شالی مار بن کے نماز پڑھتا نہ۔ رب تو نہیں، پیغمبر علیہ السلام موجود ہے، آپ کا ایک شاگرد ہے، نماز پڑھتے ہیں، آ کر کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں ارجع، لوٹ جا، فصلی، نماز پڑھ، فإنک لم تصلی، تو نے نماز ہی نہیں، تو نے نماز ہی نہیں پڑھی، حالانکہ پڑھ کر آ رہا ہے، پڑھ کر آ رہا ہے۔ وہ پھر چلا جاتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے، پھر سلام کہتا ہے، آپ کہتے ہیں جا دوبارہ نماز پڑھ، پھر پڑھ۔ آخر میں کہتا ہے اچھا اللہ کے نبی علیہ السلام جیسی مجھے آتی تھی میں نے پڑھی، مجھے سکھائی۔ آپ نے فرمایا جب تو کھڑا ہو نا سکون سے کھڑا، جب تو رکوع میں جائے تو سکون سے جا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم ایک دفعہ جاتے ہوئے، سبحان ربی العظیم ایک پہنچ کے، سبحان ربی العظیم ایک کھڑے ہو، 3 دفعہ کہنی تھی، 3 دفعہ ہو گئی، 3 دفعہ ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ تو پہلے پہنچنا ہے، بعد میں پڑھنا ہے۔ میں پہنچا ہی نہیں اور میں سبحان ربی العظیم، یہاں تک ایک سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمدہ، نماز ہے، کھیل تماشا ہے۔ فلسفہ قربانی کیا ہے؟
جو چیز بھی تو خرچ کر رہا ہے دیکھ اس کے پیچھے کیا ہے۔ فلسفہ قربانی کیا ہے؟ اللہ کو راضی کر، عوام کو راضی نہ کر۔ اللہ کو راضی کر۔ اللہ کی رضا کے لیے خلیل اللہ نے بیٹے کو چھوڑا صحرا میں، خود آگ میں، وطن چھوڑا، بیٹے پر چھری چلائی۔ مقصد کیا تھا؟ عوام کو ادھر نہیں دیکھ رہی تھی، کون دیکھ رہا تھا؟ اللہ۔ ہر کام کرنے سے پہلے نیت یہ ہو اللہ راضی ہو۔ وہ شاہ صاحب نے خطبہ دیا نا دہلی کی مسجد میں، بہت بڑی مسجد، خطبہ ہو گیا، شاہ صاحب لوگ چلے گئے، تھوڑے سے رہ گئے، شاہ صاحب بھی اٹھے اور جوتیوں کی جگہ پر جوتی پہننے لگے تو ایک دیہاتی آدمی پگڑی باندھے ہوئے، مٹی لگی ہوئی، پیر مٹی سے بھرے ہوئے مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا مسجد تو خالی۔ اسے نہیں پتا تھا یہ شاہ صاحب۔ اس نے کہا خطبہ ہو گیا؟ یہ خطبہ ہو گیا، جمعہ ہو گیا؟ کہاں ہو گیا؟ شاہ صاحب خود ہی کہہ رہے اوہو میں تو بڑا سفر کر کر آیا تھا شاہ صاحب کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے، بڑا سفر کر کر آیا تھا، چلتا ہوں پیدل، میلوں سفر کیا، وقت گزر گیا۔ آپ نے کہا جاؤ وضو کرو بابا جی، وہ وضو کر کر آئے، آپ نے کہا سامنے بیٹھ جاؤ۔ لوگ چلے گئے ہیں، سامنے کتنے آدمی بیٹھے ہوئے؟ بولو کتنے بیٹھے ہوئے؟ ایک آدمی۔ کہا سامنے بیٹھ۔ سامنے کھڑے ہو گئے شاہ صاحب اور پورا خطبہ وہی دہرا دیا جو پہلے لوگوں کو پڑھایا، جو ہزاروں لوگوں کو خطبہ دیا تھا، ایک بندے کو خطبہ دیا اور کہا اٹھ نماز پڑھ لے۔ خطبے سننے آیا تھا نا، یہ میں نے خطبہ پڑھایا تھا۔ جو لوگ اور بھی اکٹھے ہو گئے ان میں سے ایک ہمدرد نے کہا ابھی تو آپ نے گھنٹہ خطاب کیا تھا، پھر گھنٹہ خطاب ایک بندے کو کر دیا۔ فرمایا ہزاروں لوگوں کو بھی جو گھنٹہ خطاب کیا تھا تو رب کو راضی کرنے کے لیے ایک کو جو خطبہ دیا وہ بھی رب کو راضی کرنا۔ یہ فلسفہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی دینی ہے، ہر چیز کی، مال کی، جان کی، جانور کی، وقت کی، ہر چیز کی قربانی کہ رب راضی ہو جائے۔ اور جب رب راضی ہوگا، جس سے رب راضی ہو جائے، پھر رب کیا کرتا ہے؟ جبریل امین کو بلاتا ہے، ادھر آؤ جبریل امین، میں فلاں کے بیٹے فلاں سے محبت کرتا ہوں، باپ کا نام بھی اور اس بندے کا نام، اے جبریل تیرا رب اس بندے سے محبت کرتا ہے، تو بھی محبت کر۔ جبریل امین سارے فرشتوں کو جمع کر لیتے ہیں اور فرماتے ہیں فرشتوں کی جماعت، فلاں بندے سے رب محبت کرتا ہے، رب کا جبریل محبت کرتا ہے، تم سب اس سے محبت کرو۔ یہ ہے رب کی رضا کے لیے کوئی کام کرنا۔ آخری بات، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے داڑھی کے بالوں میں ایک تنکا تھا، وہ مسجد میں گر گیا۔ کچھ کہتے ہیں کہ شاگرد نے دیکھا اور یہاں سے جھاڑ دیا جیسے آپ جھاڑ دیتے ہیں۔ امام بخاری نے اٹھا کر جیب میں ڈال دیا، کہا بندے کی داڑھی میں تنکا اچھا نہیں لگتا؟ کہتا نہیں۔ کہا رب کے گھر میں اچھا لگتا ہے، رب کا گھر ہے۔ یہ نہیں کہ خطیب بھی صفائی کرے، خادم بھی صفائی کرے، کبھی وقت ملے نا اللہ کے گھر کو ذرا صاف کر کے دیکھ، تیرا دل صاف ہو جائے۔ جو مزہ اور جو لذت اور جو ایمان کی مٹھاس تنہائی میں رب کے گھر کی صفائی میں ملے گی تو یاد کرے گا کسی سید نے نسخہ دیا، کر کے تو دیکھ، عمل کر کر دیکھ۔ جب رب راضی ہو جائے گا پھر نہ دنیا کے اندر کوئی ستا سکتا ہے، نہ آخرت میں کوئی تنبیہ ہو سکتا ہے۔